بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, رات کی تاریکی میں بھارتی فضائیہ کو دم دبا کر ایک مرتبہ پھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہماری پاکستانی ایئر فورس نے. قربان جاؤں اپنی ایئر فورس پر. رات کی تاریکی میں آخر بھارتی فضائیہ کیا سوچ کر ایک خاص فارمیشن کے ساتھ ہماری سرحدوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے کے لیے موجود تھی اور کرنے ہی والی تھی, تو پھر ہماری جانب سے کیا رسپانس دیا گیا اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, پاکستان کو امریکی F-35 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس بہت جلد ملنے والے ہیں, جس نے پورے بھارت پر قہر کی صورت میں اس خبر نے جو ہے وہ قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے. اور بھارتی اس وقت حکومت بھی پریشان ہے کہ پاکستان کو آخر اتنے جدید ترین لڑاکا طیارے مل گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. انہوں نے تو J-10C سے JF-17 تھنڈر سے ہمارا حال جو کیا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ہم نشان عبرت بن چکے ہیں. اگر ان کے پاس F-35, اگر ان کے پاس J-35 آ گئے تو پھر کیا ہوگا. پاکستان کو F-35 کیوں ملنے والے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے ناظرین. ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو 3 اطراف سے گھیر لیا گیا. پاکستان نے اب تک کتنا رقبہ ان کا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کی کون کون سی اہم لیڈرشپ کو جہنم واصل کیا ہے. ایران کی جانب سے بھی اور پھر اس کے بعد اب تاجکستان کی جانب سے بھی کس علاقے پر قبضہ کیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, ریجیم چینج کی جو بات چیت کی جا رہی تھی کہ پاکستان اس پلاننگ کہ وہ جو ہے افغانستان کے اندر ایک ریجیم چینج کرے, اس ریجیم چینج کے ذریعے کون سا ایسا امیدوار تھا جس کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا, اس کا نام بھی سامنے آ چکا ہے. اور اس کے ساتھ افغان طالبان نے کیا سلوک کیا ہے وہ بھی ناظرین صورتحال منظر عام پر آ چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہیں, مزید خبریں ہیں, سب پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین افغانستان کے متعلق کہ افغانستان ایکچولی ایک پروپیگیٹ کر رہا تھا ایک میسج کو کہ افغانستان نے 400 کلومیٹر تک دور مار کرنے والے ایک میزائل کا بڑا کامیابی سے تجربہ کیا, اور بھارتی اکاؤنٹس, بھارتی پروکسیز اور را کے اکاؤنٹس اس کو بڑا بڑھاوا دے رہے تھے کہ ہاں واقعی میں افغانستان نے 400 کلومیٹر کا جو ہے ایک میزائل تیار کر لیا اور اب پاکستان کی خیر نہیں ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ناظرین, اگر ہم انہیں یوریا کھاد کی فراہمی بند کر دیں تو وہ جو اس سے فاسفیٹ نکال کر آئی ڈیز بناتے ہیں وہ بنانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. تو یہ خیر ان کا جو ایک پروپیگنڈا تھا وہ بے نقاب ہو چکا. یہ پہلا پروپیگنڈا تھا. دوسرے پروپیگنڈے کی بات کی جائے ناظرین تو دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ نور ولی خان جو کہ TTP کا ایک اہم کمانڈر تھا, جو کہ ان کا لیڈر تھا, اس کو جب ہلاک کیا گیا, اس کو جب جہنم واصل کیا گیا تو اس حوالے سے بڑی متضاد خبریں پھیلائی گئی. اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ بچ گیا, وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان کے ترجمان, پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے ان کا نام نہیں لیا گیا تھا اور نہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ہلاک کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود اب اس کی ایک AI سے فیک ویڈیو بنائی گئی بھارت کی جانب سے اور پھر ناظرین افغانستان کو وہ ویڈیو دی گئی. افغانستان کے کچھ اکاؤنٹس نے, شرپسند عناصر نے اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی پراکسیز نے اس کو بڑا پروپیگیٹ کیا. اب ناظرین سوال یہ ہے کہ ہمارے ترجمان پاک فوج نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ہم نے ہلاک کیا ہے, پھر آخر AI سے اس ویڈیو کے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی, آخر یہ ویڈیو کیوں پھیلائی گئی, اور پھر ایک ایسی ویڈیو جس میں اس کو شو کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, تو پھر تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو گیا. تو وہ AI کی ویڈیو فیکٹ چیک سے پکڑی گئی اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر ضرورت کیوں پیش آئی. کیا یہ واقعی میں کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر واقعی میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 علاقوں سے, 3 اطراف سے افغانستان کو گھیر لیا گیا. پاکستان نے ڈیورنڈ لائن پر اہم جو ٹاپ کے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. پاکستان کے SSG کمانڈوز نے, پاکستان کے شیر دل جوانوں نے ان تمام تر مقامات پر قبضہ کر لیا ہے. اور ناظرین, جو بھارتی پراکسیز ہیں وہ اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں. ویڈیوز اس وقت ہمارے کمانڈوز کی جانب سے, ہماری فرنٹیئر فورس کی جانب سے دکھائی جا رہی ہیں اور 2.5 کلومیٹر تک وہ اندر گھس کر, 2.5 کلومیٹر ڈیورنڈ لائن سرحدی پٹی سے اندر گھس کر جن جن پوسٹوں کے اوپر حملہ کیا ہے وہاں پر بھارتی پراکسیز اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ ان کا جذبہ ہے, یہ ان کے اندر غیرت ہے, یہ ان کے اندر دفاع کا جذبہ ہے. یہ جو کابل, دلی کا سپانسر ایک بنا ہوا ہے, دلی کی سپانسرشپ پر یہ تمام تر اقدامات جو کر رہے ہیں, یہ دیکھ لیں ان کی غیرت کو, یہ دیکھ لیں ان کی ہمت کو. اب ناظرین,
پاکستان جو ہے وہ 10% ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے رقبے پر قابض ہو چکا ہے، اور قابض ہم اسے نہیں کہیں گے بلکہ اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ عبور کر چکا ہے، فتح کر چکا ہے، کیونکہ یہ سرزمین استعمال کی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف۔ ناظرین، ہماری لڑائی افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ان شرپسند عناصر سے جو ہے جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہی ہے۔ اب ناظرین، افغانستان کے اندر جو کارروائی کی ہے پاکستان نے، اس کی بھی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس کے اندر ناظرین انٹیلیجنس چیف کو ان کے مارا گیا ہے، افغانستان کا انٹیلیجنس چیف مارا گیا ہے، افغانستان کا نائب چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہ بھی مارا گیا ہے، افغانستان کا جو سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ، وہ انڈر گراؤنڈ وہ چھپ گئے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک اور اہم کمانڈر قاری سہیل، قاری بھی ہم اسے نہیں کہیں گے، سہیل، اس کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ سہیل جس نے 2014-15 میں ہمارے ایک کرنل شجاع کو شہید کیا تھا، اور ناظرین وہ ایک ٹریڈ کا کوریڈور تھا جہاں سے تجارت ہوتی تھی، اور وہاں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی ان کی جانب سے، طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کی گئی تھی جس میں کرنل شجاع کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب اس کا یہ ماسٹر مائنڈ سہیل نامی، اس کو بھی جو ہے خارجی کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے آپ کو بتایا پاکستان کی جانب سے یہ کارروائیاں تو کی گئی ہے، ایران کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری ہے، اور ایران نے بھی افغانستان کے خلاف اقدامات شروع کر دیے ہیں، سرحدی پٹی پر وہاں پر بھی کشیدگی ہو چکی ہے۔ اب ناظرین، تاجک طالبان نے بھی اپر پنجشیر کا علاقہ جو ہے وہ کیپچر کر لیا، یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ مطلب اب 3 اطراف سے افغانستان کو وہ جو ہے مشکلات کا سامنا درپیش ہے، اور صرف یہ کیوں؟ صرف ایک اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ دہلی کی وجہ سے، یہ بھارت کی وجہ سے آج اس سچویشن سے دوچار ہیں۔ آج ان کو اس سب کچھ کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ بھارت کے کہنے پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بھارتی ڈالروں کی خوشبو سونگھ کر چل رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے کہنے پر وہ اپنی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں پورے خطے کے امن کو برباد کرنے کے لیے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ وہ حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں مختلف ذرائع سے، اور تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ یہ سراج الدین حقانی کو اگلا نیا ولی عہد بنایا جائے گا۔ اگلا نیا ولی عہد نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب جب یہ خبریں افغان طالبان تک پہنچی تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو اب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے، اور یہ افغان کی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بند کرتی ہے۔ اب افغانستان چونکہ لینڈ لاکڈ ہے، وہاں پر کوئی دریا، کوئی سمندر ان کے ساتھ نہیں لگتا، اب پاکستان کے پورٹس کے تھرو، کراچی کے تھرو، گوادر کے تھرو تمام تر جتنی بھی ان کی ٹریڈ ہوتی تھی، ہم بغیر کسی فیس کے فری میں ان تک وہ تمام تر ان کے جو اشیاء ہیں وہ پہنچاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے نمک حرامی کی ہے، ہمارے 40 سال کی خدمت کا، ہمارے 40 سال کی مہمان نوازی کا صلہ بھارت کی پراکسی بن کر چکایا ہے، تو پھر ہمیں کچھ سخت ڈیسیجنز تو لینے تھے۔ اور صرف یہ نہیں، ٹرانزٹ ریٹ جو ہم نے بند کی ہے، اس سے اب ان کو $2 بلین کا لاس ہوگا۔ اب ایران کے تھرو، جن کے ساتھ پہلے ہی ان کے حالات کشیدہ ہیں، ایران کے تھرو ان کو اپنی ٹریڈ کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی ٹریڈ، ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کی اکانومی کو بہت ایک بڑا لاس، ایک بہت بڑا جو ہے یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اب صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ وہ مہاجر کیمپس اور وہ لوگ جو کہ افغانستان کے پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ان کا انخلاء کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی جانب سے جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ گڈ۔ تو اسی لیے ہم نے یہ کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ اب ناظرین، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ نے تہلکہ مچایا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ناظرین، افغانستان کی سرزمین داعش کو منظم کرنے کے لیے، القاعدہ کو منظم کرنے کے لیے اور ان کے اتحادی گروپس کو منظم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور 3 تربیتی مراکز بھی وہاں پر بنائے گئے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ امریکہ F-35 بہت جلد پاکستان کو دے دے وہاں پر کارروائی کے لیے۔ تو اسی لیے اب پاکستان کے پاس F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس بھی آ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر بھارت پر قہر بن
بن کر ٹوٹی ہے, قہر بن کر نازل ہوئی ہے, بھارت پر جو ہے وہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے کہ آخر پاکستان اتنی اپ گریڈیشن کر کے یہ کوئی سپر پاور بننے کی تو نہیں سوچ رہا, پاکستان آخر کرنا کیا چاہتا ہے. اور ناظرین اسی کی ایک ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند جو دن ہے وہ انتہائی قیمتی ہے, وہ بڑے کروشل ہے, کیونکہ بھارت کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اینڈ دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کیونکہ بھارت اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانا چاہتا ہے. بھارت عوام کے اندر, بھارتی حکومت عوام کے اندر اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ سے بڑھاوا دینا چاہتی ہے. دیٹس دا ریزن وہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اب ناظرین کچھ رپورٹس اور کچھ جو ہمیں آفیشیل کنفرمیشن تو ابھی تک اس چیز کی نہیں ہوئی, لیکن مختلف ذرائع اور لوکلز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارتی سرحد کے قریب ایک فارمیشن میں فائٹر جیٹس کو دیکھا گیا جو کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے تھے. لیکن جیسے ہی ہمارے شاہینوں نے اپنی فارمیشن بنائی, GF-17 تھنڈر فضا میں بلند کیے, J-10C فضا میں بلند کیے, ناظرین تو بھارتی فضائیہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی. اس قوم کے شیر دل جوانوں نے ایک مرتبہ پھر سے بھارت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا, اور جس طریقے سے بھارتی پراکسیز افغانستان میں اپنی پتلونیں چھوڑ کر بھاگی تھی, فضا میں بھی انہوں نے اپنا رخ واپس موڑا اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. ناظرین یہ ایکچولی اس وقت جو ہے وہ خبریں موصول ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی ایک کروشل مومنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی. ہم اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو افغانستان کر رہا ہے, اور اگر ہم یوں کہیں کہ ایک سکہ ہے اور ایک سکے کے دو رخ ہیں, تو ایک بھارت ہے اور دوسرا افغانستان ہے. کیونکہ ان کے ایکشنز کو اگر دیکھا جائے, ان کے اگر حرکات کو دیکھا جائے, جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, تو اس سے ان میں اور بھارتیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کرنا, باتیں کرنا, اسلام کے محافظ بننا, اپنے ہی ملک میں بچیوں کو, بیٹیوں کو اور خواتین کے اوپر سفری پابندیاں, ان کے اوپر نوکری کی پابندیاں, ان کے اوپر تعلیمی پابندیاں, روزگار کی پابندیاں, گھر سے باہر نکلنے کی پابندیاں, گھر کے اندر پابندیاں, ہر جگہ پر پابندیاں ہی پابندیاں, تو یہ اسلام کے علم بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر معصوم آبادی کو نشانہ بنانا, کیا یہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو ناظرین یہ ایکچولی صورتحال ہے, بڑی تیزی سے ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان ایکچولی از آن اے گڈ پوائنٹ اینڈ از ایٹ اے ویری گڈ سچویشن رائٹ ناؤ. پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے, پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابیاں ہیں. افغانستان جو ہے وہ دن بدن پھنستا چلا جا رہا ہے along with انڈیا. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.